یہ بہت اچھی کہانی ہے، پورا پڑھیے گا اور ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ نشا شام کے سمے اپنے پتی کے لیے جوس بنا رہی تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن مینا کا فون آیا۔ نشا نے جلدی سے فون ریسیو کیا اور کہا، میں ابھی تجھے ہی یاد کر رہی تھی، تجھے آم کا جوس بہت پسند ہے، اسی لیے میں جب بھی جوس بناتی ہوں ہمیشہ تیری یاد آ جاتی ہے۔ پر نشا کی بہن مینا بالکل خاموش تھی۔ جب نشا نے اس سے اس کی خاموشی کا کارن پوچھا تو مینا کی سسکیوں کی آواز نشا کے کانوں میں صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ تبھی نشا گھبرائی اور اس نے مینا سے زور دے کر پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ تب مینا نے ڈرتے ڈرتے بتانا شروع کیا کہ ابھی میرے موبائل پر کسی انجان ویکتی کا فون آیا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور اس کے پاس میری کچھ فوٹوز ہیں اور اگر میں نے اس کی بات اور شرطیں نہیں مانی تو وہ ان فوٹو کو انٹرنیٹ پر ڈال دے گا۔ تب نشا نے مینا سے کہا، مینا ایسے ہی کوئی غلط نمبر ہوگا، کوئی سرفرا ایسے ہی تیرے مزے لے رہا ہوگا، تو ڈر مت، کچھ نہیں ہوگا تجھے ایسا ویسا۔ تبھی مینا گھبراتے ہوئے کہا، دیدی مجھے اس انسان سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، پر مجھے اس کی باتوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر مینا رونے لگی۔ تبھی نشا نے کہا، تو بتا کیا کہا اس انسان نے تجھ سے؟ تب مینا بولی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ میری فوٹو انٹرنیٹ پر نہ ڈالے تو مجھے اس کی ساری مانگیں پوری کرنی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ آج رات وہ میرے گھر پر آئے گا، اور اتنا کہتے ہی مینا زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے بولی، دیدی مجھے اس کی باتیں سن کر گھن آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو۔ اگر ابھی وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس ویکتی کو جان سے مار دوں گی۔ اتنا کہہ کر مینا چیخنے لگی۔ تبھی نشا نے مینا سے کہا، ارے مینا تو سنبھال اپنے آپ کو اور مجھے اس گھنونے انسان کے نمبر بھیج اور اسے ابھی مزہ چکھاتی ہوں میں۔ یہ کہہ کر نشا نے فون کٹ کر دیا۔ مینا نے اس بدمعاش کے نمبر اور اس کے بیچ ہوئی بات کی ریکارڈنگ نشا کو بھیجی۔ جب نشا نے وہ ریکارڈنگ اپنے پتی کو سنائی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نشا اور مینا دو بہنیں ہیں، ان کی ممی کا ابھی 3 سال پہلے ہی دیہانت ہو چکا تھا اور نشا کی شادی ابھی 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ گھر میں بس اب اس کے پاپا اور مینا ہی ہیں۔ اب موبائل پر ایسی دھمکی بھری اشلیل باتیں کوئی بھی بیٹی اپنے پتا کو آسانی سے نہیں بتا سکتی، اسی لیے مینا نے ساری باتیں اپنی دیدی نشا کو بتائیں۔ اگلے دن ہی نشا اور اس کا پتی پولیس اسٹیشن پر جا کر اس انسان کے خلاف پولیس کمپلین کروا آئے۔ بعد میں جب پولیس نے چھان بین کی تو پتہ لگا کہ وہ لڑکا مینا کے محلے کا ہی نکلا، جو مانسک گندگی سے پیڑت تھا۔ اس کی سوچ اور اس کے وچار ہر لڑکی کے پرتی گھناؤنی نظریں رکھتے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ مینا کی ممی کا دیہانت ہو چکا ہے اور وہ دن بھر گھر پر اکیلی رہتی ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ لڑکا اپنی بری نظروں اور گھٹیا باتوں سے مینا کی آتما کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ پر بعد میں جب اسے پولیس نے پکڑ لیا تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ دوستو، آج بھی ہمارے سماج میں اس جیسے مانسک روگی بیٹھے ہیں جو ہزاروں لڑکیوں کی آتما کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تو
مضبوط ہوتی ہیں جو ایسے روگیوں کو اچھا سبق سکھاتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ان سے ڈر جاتی ہیں اور ان کی مانگوں کو پورا کرتے کرتے ان کی گھناؤنی نظروں کا شکار بن جاتی ہیں۔ پر آج سمے آ گیا ہے کہ ایسے مانسک روگیوں کو ہم لڑکیاں ہی سبق سکھا سکتی ہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کو ان سے ڈرنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ہندی کہانیاں پسند آئیں تو ضرور کمنٹ کرکے بتائیں، تاکہ اگلی کہانی میں آپ کے سامنے اچھی سے اچھی پیش کر سکوں اور اپنی غلطیوں میں تھوڑا سدھار کر سکوں۔ دوستو، اس اسٹوری کو آپ اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کرکے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میرے سبھی پیاری یوٹیوب فیملی کو دل سے بہت بہت دھنیہ واد۔